مسلمانوں کے پاس ایک ایسا علم ہے جو دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں، نہ یہودیوں کے پاس ہے، نہ عیسائیوں کے پاس ہے، نہ ہندوؤں کے پاس ہے، نہ کسی اور مذہب کے پاس ہے۔ اور اس علم کو کہتے ہیں اسماء الرجال کا علم، راویوں کا علم۔ فلاں صحابی کس وقت مسلمان ہوا تھا، کب پیدا ہوا تھا، کب فوت ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کب آیا تھا، کتنے دن رہا تھا، کدھر گیا تھا، فلاں تابعی کون تھا، کس علاقے کا رہنے والا تھا، اس کے استاد کون ہے، شاگرد کیسے ہیں، یہ سچا تھا یا جھوٹا تھا یا ضعیف تھا، یہ سب صحابہ کے سارے سچے تھے، تابعین اکثریت سچوں کی تھی، تبع تابعین بھی سے سچوں کی تھی، پھر بعد میں جھوٹ زیادہ ہونا شروع ہوا۔ ان سب کے حالات اسماء الرجال کی کتابوں میں لکھے ہوئے موجود ہیں۔ ایک ایک راوی اس کا تذکرہ کب پیدا ہوا تھا، کب فوت ہوا تھا، سب موجود ہے۔ امام ابن حبان کا ایک واقعہ محدثین نے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کے پاس پڑھنے کے لیے گیا تو وہ کہتا تھا حدثنا ہشام بن عمار، مجھے ہشام بن عمار نے حدیث میں فلاں نے حدیث میں۔ حافظ ابن حبان نے اسے پوچھا کہ تو کب پیدا ہوا تھا، تیری تاریخ پیدائش کیا، سن پیدائش کیا؟ اس نے کہا 264 ہجری میں پیدا ہوا، 264۔ تو ابن حبان نے اسے کہا کہ مجھے فلاں نے بتایا تھا، فلاں نے بتایا تھا، فلاں نے بتایا تھا کہ 250 میں تیرا استاد فوت ہو گیا تھا، دنیا سے سمجھ کر دیا تھا، موت آ چکی تھی، تو مرنے کے 14 سال بعد تجھے کدھر حدیث سنانے کے لیے آ گیا، جھوٹا ثابت ہوا۔ محدثین نے یہ کہ آدمی کے سوال جانے ہر چیز لکھی موجود ہے، اور اسی وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فرمایا ترکتکم علی ملۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، کہ لوگوں میں تمہیں اس سیدھے راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسی ملت پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ کسی کی جرأت نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اپنی طرف سے گڑبڑ کرے گا، ذلیل ہو جائے گا،